السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل سچی کہانیاں کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج گاؤں میں 11واں قتل ہوا تھا۔ اس بار قتل ہونے والی لڑکی زنیرہ تھی۔ یہ قتل بھی پہلے کی طرح زنیرہ کی گردن تن سے جدا ہو کر کیا گیا تھا اور صرف ایک دھاگے کے برابر جڑی ہوئی تھی۔ اس کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ باپ بھی دیوانہ وار رو رہا تھا کیونکہ زنیرہ ان کی اکلوتی اولاد تھی جو 16 سال بعد بڑی منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوئی اور اب محض 20 سال کی عمر میں وہ واپس خدا کے پاس چلی گئی۔ سارے گاؤں پر ایک آفت ٹوٹی پڑی تھی۔ ہر روز کی طرح زنیرہ کو بھی آج غسل کے بعد قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ رات پھر اپنے کالے پر پھیلا رہی تھی اور اپنی نحوست کا سایہ ہر طرف پھیلا رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک دلخراش چیخ ابھری۔ اسفندیار جو بھی شہر سے لوٹ رہا تھا اپنے گھر کی طرف مڑتے ہوئے رک گیا اور گلی کی طرف بھاگا جہاں سے آواز آئی تھی۔ 2 موڑ مڑنے کے بعد سفید لائٹ کی روشنی میں جو منظر اس نے دیکھا اس کے حواس گم کرنے کو کافی تھا۔ کسی کے سفید کپڑے تیزی سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ مقتول کا چہرہ دیکھتے ہی اسفند کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ اس کا جگری یار علی تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں خوف کے مارے کھلی ہوئی تھی۔ علی کی موت پر اس کو یقین نہیں آیا۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر ارد گرد کے گھروں کی کنڈیاں کھلنے لگی اور لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ سب نے جب علی کو ابدی نیند سوتے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ چند لوگوں نے ہمت کر کے اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا اور اس کے گھر لے گئے۔ جب چارپائی اس کے گھر میں رکھی گئی تو وہاں بھی کوہرام مچ گیا۔ اس کی مائیں اور بہنیں پاگلوں کی طرح لاش پر جھپٹ پڑی۔ ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اسے لے جاؤ، یہ میرا علی نہیں ہے، وہ تو دکان تک گیا تھا، ابھی آ جائے گا، تم دیکھ لینا۔ مگر اس بھولی ماں کو کیا معلوم تھا کہ علی تو خدا کو پیارا ہو گیا۔ صبر کے گھونٹ پی کر آخر علی کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ 2 دوستوں کو کھونے کے بعد اب میرے اندر انتقام کا سر اٹھنے لگا تھا۔ میں نے ایک مصمم ارادہ کر لیا مگر اس سے پہلے ہی ایک معجزہ ہو گیا۔ چندن پور ایک خوبصورت گاؤں تھا اور اس کے دونوں طرف بلند پہاڑیاں تھیں جن پر لمبے لمبے سرسبز درخت اگے ہوئے تھے۔ یہاں کے باسی آپس میں بہت محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ مگر اچانک جانے کیا ہوا کہ گاؤں میں پے در پہ قتل کی وارداتیں ہونے لگی۔ قتل ہونے والے کی گردن بڑی صفائی سے کٹی ہوئی ہوتی مگر ایک دھاگے کے برابر ریشہ جڑا ہوتا، باقی جسم بالکل سلامت ہوتا۔ اسی لیے لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی درندے کا کام ہے۔ سبھی کا خیال تھا کہ یہ کسی ہوائی مخلوق کا کام ہے۔ پولیس اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ سخت نگرانی کے باوجود بھی صبح ایک لاش ضرور ملتی تھی۔ 1-2 عاملوں کے بعد کسی عامل نے بھی ادھر کا رخ کرنے کی جرت نہیں کی کیونکہ ان کی گردن بھی ویسے ہی کٹی ہوئی ملی تھی جیسے دوسرے لوگوں کی۔ اسفند کی ماں کو بھی یہی خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ مخلوق اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے وہ اسے بھی زیادہ گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ وہ کیمسٹری میں ایم اے کرنے کے بعد کالج میں لیکچرر لگ چکا تھا مگر اس کی ماں اسے آج بھی چھوٹا سا بچہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے اسفند کو خبردار کر دیا کہ اگر وہ عصر تک گھر واپس نہ آیا تو اسے یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ مجبوراً اس نے اکیڈمی پڑھنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کو فارغ کر دیا اور اب صرف کالج میں ہی پڑھاتا تھا۔ لیاقت علی صاحب کے 4 بچے تھے اور سب سے بڑا اسفند تھا اور اس کے بعد بیٹی کشف، پھر بیٹا شہریار اور سب سے چھوٹی مائدہ جسے اکثر اسفند جان بوجھ کر میدا کہا کرتا تھا۔ پھر جو ہنگامہ وہ مچاتی تھی وہ علامان الحفیظ۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ لیاقت بہت بڑے جاگیردار تھے مگر انکساری اور ہمدردی، محبت اور عاجزی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی خصوصیت ان کے بچوں میں بھی تھی۔
مگر دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری میں دلچسپی نہیں لے سکا، جس کا انہیں بڑا قلق تھا۔ مگر ان کے اس دکھ کو ان کے بڑے بھائی کے بیٹے نے ختم کر دیا، جس کا نام شہریار تھا اور وہ کشف کا منگیتر تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ اسون کے تایا جان اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخر ان کی پیاری بیٹی ان سے منسوب تھی۔ ان خوشیوں بھری زندگی میں غم کی لہر اس وقت اٹھی جب ایک صبح تائی جان کی لاش بھی اسی طرح ملی، جیسے باقی گھر والے بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس دن گھر میں قیامت برپا تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ تائی جان نے کبھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ان کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا، مگر اس وقت ایمان کی حالت غیر ہو رہی تھی، جیسے اسفند بہت بے بس دیکھ رہا تھا۔ تائی جان کی تدفین کے بعد وہ بے مقصد ہی نہر کے کنارے پھر رہا تھا۔ حالانکہ گھر میں ایک ہجوم تھا لوگوں کا، مگر اسے جانے کیا ہو گیا تھا۔ ایمان کی خراب حالت اور اتنا بڑا دکھ اس کے دماغ کو معوف کر رہا تھا۔ وہ ایمان سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس کی تایازات لڑکی تھی۔ وہ نہر کے کنارے پر سر تھام کر بیٹھ گیا کہ کیا کرے۔ بیٹا، پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ کوئی فقیر صفت آدمی تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ہاں بابا، بہت پریشان ہوں۔ تو بابا بولے، بیٹا، اس کا ایک حل تو ہے، اگر تم کرو تو۔ بابا کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے تو اس نے حیرت سے کہا، بابا جی، آپ کو کیا پتا ہے مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے سب معلوم ہے اسفند۔ اپنا نام بابا جی کے منہ سے سن کر اسے کرنٹ لگا۔ حیران نہ ہو بیٹا، میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک عام انسان ہوں، بس کرم ہے اس پاک پروردگار کا جس نے تھوڑی سی علم کی روشنی دی ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی اسفند کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اس سے کچھ بھی بولنے سے پہلے کہنے لگے، اسفند، میری بات غور سے سنو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ تمہیں مشکل میں دیکھا تو رک گیا۔ یہاں آج سے تقریباً 50 برس قبل ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ ان کے ایک بیٹے آکاش کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر اس نے کافی کچھ سیکھ لیا اور ایک دفعہ اس کو اس کے شیطان آقا نے حکم دیا کہ اگر وہ اسے 7 لڑکیوں اور 7 لڑکوں کی بلی دے گا تو وہ اسے موت کا علاج بتائے گا۔ شیطان نے اسے ورغلانے کے لیے کہا، دیکھو، میں کب سے زندہ ہوں اور زندہ ہی رہوں گا۔ اگر تم بھی میری طرح ہونا چاہتے ہو تو پہلے 7 لڑکیوں کی قربانی دو، پھر میں تمہیں ایک ایسی طاقت دوں گا جس سے تمہیں باقی 7 لڑکوں کی قربانی دینا آسان ہوگا۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ آکاش موت کا علاج ملنے کی خوشی میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس بھیانک کام کے لیے راضی ہو گیا اور اگلے دن سے اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہ ہر روز ایک لڑکی کو لاتا جسے وہ شیطانوں کے چرنوں میں قربان کر دیتا اور اس کا خون اس پر ڈالتا۔ اس طرح اس نے 7 لڑکیوں کی قربانی دی۔ آخر بلی دینے کے ساتھ ہی شیطان نے اس کو وہ طاقت عطا کی جو آج بھی تباہی مچا رہی ہے۔ بابا جی نے کہا اور پھر کچھ توقف کے بعد بولے، شیطان اس کو ایک طلسمی دھاگا دے چکا ہے اور کہا کہ اس دھاگے کو تم جس کا قتل کرنے کے لیے کہو گے یہ کر دے گا۔ اگر حکم دو گے تو یہ تمہارے قدموں میں اسے لا پھینکے گا، مگر یاد رکھنا، جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارا متی رہے گا۔ اگر تم 7 بلیاں دینے سے پہلے مر گئے تو یہ آزاد ہوگا اور قتل و غارت کرے گا اور خون کی خوبصورت ندیاں بہاتا رہے گا۔ میرا دونوں طرح سے فائدہ ہے۔ اب اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو جلد از جلد باقی کی 7 بلیاں بھی دے دو تاکہ میں تمہیں وہ راز بتا دوں۔ آکاش شیطان کے اس عجیب دھوکے پر حیران ہوا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ شیطان کے دھوکے نے تو اسے دھاگا ملنے کی خوشی بھی بہت کم دی، مگر اپنی جان کی فکر زیادہ تھی۔ اس نے دھاگے کو حکم دیا تو وہ ایک نوجوان لڑکے کو خود میں جکڑ کر اس کے سامنے لے آیا اور پھر اس کے حکم پر اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ اس کی یہ بلی شیطان نے قبول کر لی۔ دوسرے دن جب آکاش گھر سے نکلا تو اس کے ایک دشمن راجپال نے اس کو مار دیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ جب آکاش مر گیا تو دھاگا آزاد ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے راجپال کی گردن کاٹی۔ تب سے اب تک وہ دھاگا آزاد ہے اور یہ سب قتل وہی کر رہا ہے۔ اب تم ہی اسے ختم کر سکتے ہو۔ بابا جی نے یہ بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیسے بابا جی؟ اسفند نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تمہارے دائیں بازو پر نبضوں سے اللہ لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی شیطانی طاقت تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ میں نے بے اختیار اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ یہ اسم پاک میرے بازو پر پیدائشی تھا۔ اچھا،
अब मैं चलता हूँ, बाबा जी ने कहा और एक छोटी सी डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, ये छोटा सा तोहफा है, रख लो। ये क्या है बाबा? असवंत ने पूछा। ये कागज है, पहले ये पकड़ो बाबा जी। दूसरे हाथ से जेब में बाबा जी ने कागज निकाला और उस पर एक विर्द लिखा। ये तुमने 7 मरतबा पढ़ना है। जब आखिरी बार पढ़ोगे तो वो धागा तुम्हारे पास तैरता हुआ आ जाएगा। उस पर फूंक मार देना तो वो जल जाएगा, मगर इससे पहले इस डबिया में मौजूद सफूफ के 7 हिसार खींच लेना। हर दफा जब तुम एक बार विर्द मुकम्मल करोगे तो एक हिसार गायब हो जाएगा। जब तुम आखिरी बार पढ़ोगे तो हिसार गायब हो जाएगा। तब तक वो धागा तुम्हारे सामने आ चुका होगा। अगर तुमने उस लम्हे उस पर फूंक ना मारी, चूंकि तुम्हारे गिर्द हिसार ना होगा, इसीलिए वो तुम्हारी भी गर्दन काट सकता है। फिर मैं भी तुम्हारी गर्दन नहीं बचा सकूंगा। अच्छा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। और फिर बाबा जी जाते जाते मुड़े। ये विर्द करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी भी पाक जगह पर इसे कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। ये कहकर वो बाबा जी चले गए। उनके जाने के बाद उसने कागज और डिबिया की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मेरी इस तरह से मदद की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया। उसका दोस्त असद उसके साथ बैठे हुए बोला। उसके सब दोस्तों में से सिर्फ वही बचा था। उसे असद की तरफ मोहब्बत से देखा। उसे अपना ये पुरखुलूस दोस्त बहुत अच्छा लगता था। कहाँ खो गए हो? उसने कांधे से पकड़कर उसे हिलाया। उसने अपनी शहद रंग आंखों को 2-3 बार झपका। कहीं नहीं, चलो घर चले। दोनों चुपचाप घर की जानब चल दिए। असवंत को मालूम था कि अगर कोई और मौका होता तो उसको हंसा हंसा कर पेट में बल डाल देता, मगर इस वक्त तो उसकी अपनी आंखें इंतहाई सुर्ख और सूजी हुई थी, क्योंकि ताई जान को उससे खुसूसी लगाव था। असवंत ने उसे सब कुछ बताया और घर में किसी को बताने से मना किया तो उसने कहा, यार तुम बेफिक्र होकर अपना काम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। बाकी तमाम लड़कों को साथ लगाकर मेहमानों को संभाला और साथ साथ अपने छोटे भाई शावेज को पाबंद किया कि कोई भी असवंत के कमरे में ना जाए। उसकी तबीयत खराब है, इसके लिए वो दवा खाकर सो रहा है। उसने अपना ये फर्ज बखूबी निभाया। असवंत ने सबसे पहले वुजू किया, नमाज इशा अदा की और अपने गिर्द हिसार खींच कर खड़ा हो गया। वो विर्द उसने हाथ में पकड़े हुए कागज से पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़ने पर कोई हिसार गायब न हुआ तो उसने हैरत से सोचा कि ये क्या, बाबा जी ने तो कहा था कि हर दफा एक हिसार गायब होगा। इतने में उसे बाबा जी की आवाज सुनाई दी, बेटा ये अमल रात के पिछले पहर करना है, जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तब उसे कुछ सुकून मिला और उसने बाहर निकलकर इंतजार करना शुरू कर दिया। मेहमान अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौटने लगे थे। असद ने उसे देखा तो हाथ में पकड़ा कफगीर नीचे रखकर कपड़े झाड़ता हुआ उसकी तरफ आने लगा। उसके सफेद कपड़ों पर अब जाबजा सालन और चिकनाई के दाग लगे हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो मेहमानों को खाना खिला कर आ रहा है। असवंत ने उसे देखा तो कहा, ये तुमने क्या किया? घर में मुलाजमीन किस लिए हैं? तो असद बोला, तुम भूल रहे हो, ताईजान को अपने हाथ से काम करना पसंद था, इसीलिए बस मैंने। उसके गले में आंसुओं का गोला फंस गया और वो मजीद न बोल सका। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। असवंत ने कमाल जब्त का मुजाहरा किया। असद ने कुछ देर काबू पाकर फिर उससे पूछा, तुमने अमल कर लिया? नहीं यार, वो रात के पिछले पहर करना है। अच्छा आओ, तुम भी कुछ खा लो, उसने उससे कहा और उससे इनकार करने के बावजूद खाना खिला दिया। वक्त मुकर्ररा पर वो अपने कमरे में आया और अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे उसने पहली दफा अमल मुकम्मल किया तो एक हिसार उसके देखते ही देखते गायब हो गया और इसी तरह बाकी सारे हिसार भी गायब हो गए। आखिरी हिसार गायब होते ही उसे एक सुर्ख चमकता हुआ धागा तेजी से अपनी गर्दन की तरफ बढ़ता हुआ मालूम हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने हाथ आगे कर दिया। धागे ने किसी तेज धार तलवार की तरह उसका हाथ जख्मी कर दिया। उसने जल्दी से उस पर फूंक मारी तो वो जलकर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से खून तेजी से निकल रहा था। इसी जल्दी से बाहर निकलकर असद को आवाज दी जो उसके साथ वाले कमरे में था। क्या हुआ असवंत? उसने घबराकर दरवाजा खोला और उसके बोले बगैर ही वो उसके हाथ को देखकर समझ गया कि इस वक्त इसका डॉक्टर होना अहमद को किसी नेमत से कम न लगा। उसने असवंत के हाथ में टांके लगा दिए। तब कहीं जाकर खून रिसना बंद हुआ। उसके पूछने पर उसने सारा मामला उसको बता दिया। दोनों ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने असवंत की जान बचा ली। दूसरी सुबह सबको खुशखबरी सुनाई गई। किसी को भी यकीन न आया, मगर जब कई रोज तक कोई कत्ल ना हुआ तो सबको यकीन हो गया कि वो तिलिस्मी धागा
اپنا وجود کھو چکا ہے۔ چندن پور کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ تایا جان اور ابا جان نے مل کر اب سب کی شادیوں کا سوچا۔ امی جان بھی اس میں پیش تھی۔ ہر طرف خوشیاں لوٹ آئیں، ہر کسی کے لب مسکرا رہے تھے۔ گاؤں دوبارہ سے خوشحال ہو گیا تھا۔